وكفى والسلام على عباده اصطفى خصوصا النبي المصطفى الذي أرسل إلى الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه وأزواجه أبدا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدیر الذي خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا امام الانبیاء والمرسلین حمد و صلاۃ تو بعد میرے واجب الاحترام اللہ تعالیٰ دی توفیق دے نال تسی اور میں اس سال ثواب دی محفل دے اندر حاضر ہاں۔ میرا کریم اللہ ساڈا بانا اپنی بارگاہ مقدسہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ آج تسی اور میں بائی زیکم دی والدہ مرحومہ مغفورہ دے اس سال ثواب دی خاطر اللہ دے گارج کٹھے ہوئے ہیں۔ میرا کریم اللہ اپنے کرم دے صدقے نال مرحومہ دی قبر تے قیامت تک اپنیاں رحمتاں دا نزول فرمائے۔ تھوڑے سامنے میں قرآن مقدس دی سورۃ ملک دی ابتدائی آیا کریمہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ سورۃ ملک 29 سپارے دی پہلی سورت ہے اور اس دے بارے چاہتا ہے، اس دے فضائل دے بارے جڑا سورۃ ملک پڑھدا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نو عذاب قبر تو محفوظ فرما لے گا، عذاب قبر نہیں ہوئے گا۔ اللہ کرے سان رب توفیق دے وے اسی قرآن پڑھیے۔ میرے سونے نبی نے فرمایا جڑا سورۃ ملک پڑھدا رہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں عذاب قبر تو محفوظ فرمائے گا۔ مرنا تا ہے ایک دن میرے بھائیو، تسی تے میں جانا تا ہے نا جی۔ تو جے سورۃ ملک دی تلاوت کردے کردے دنیا تو چاہیے، سنے نبی دے فرمان دے مطابق پھر عذاب قبر ڈرتا ہوندا نا قبر تو، ایک اجنبی جگہ تے جاویے تے ڈر آوندا ہے، وہ جگہ جیڑی اسی اگے نہیں ویکھی، اجنبی دے سے جائیے تے بندہ ڈردا رہندا ہے۔ تے قبر تا تنہائی دا گھر ہے، اندھیرے دا گھر ہے اور سختی دا گھر ہے، تو ان دی سختی نو نرمی وچ بدلن والی چیز سورۃ ملک ہے۔ اور میرے بھائیو اس تے سورت دی فضیلت آئی نا، پھر ماشاءاللہ سارے صاحب اولاد بیٹھے ہو، اگر والدین غریب تو غریب بھی ہوئے نا جی، اس دی کوشش ہوندی ہے کہ میں اپنی اولاد دی ہر خواہش پوری کراں۔ گل سمجھ چاہتی پئی ہے نا جی، غریب تو غریب ہی باپ ہوئے، مزدوری کرن والا، ٹوکڑی چین والا، وہ بھی کوشش کرتا ہے کہ میں اپنے بچیاں دی ہر خواہش پوری کراں۔ کرنی بھی چاہیے اولاد دے حقوق کہ والدین اپنے بچیاں دی ہر جائز خواہش پوری کرن۔ تے کتنا وہ سونا امتی ہے جی، کتنا وہ
بختاں والا میرے نبی دا غلام ہے جڑا لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی خواہش پوری کرے گا۔ جتھے میرے بھائیو ساڈا دل کردا نا کہ اسی اپنی اولاد دی خواہشاں پوریاں کریے، اپنے بچیاں دی خواہشاں پوریاں کریے، ساڈی اولاد ساڈے تے راضی ہوے۔ کاش اسی مسلمان ہون تو بعد ساڈے دل وچ یہ بھی گل آ جاوے کہ اسی اپنے نبی جس نبی دا کلمہ پڑھیا اسی اپنے نبی دی بھی خواہش پوری کریے۔ تو کتنا وہ بختاں والا امتی ہوے گا جیڑا اپنے پنڈ وچ اپنی مسجد وچ اپنے گھر وچ بیٹھ کے اپنے سونے نبی دی خواہش پوری کرے گا کہ تاجدار مدینہ اس تے نگاہ کرم فرمان گے۔ کتنا بختاں والا ہوے گا۔ وہ خواہش کے لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری خواہش ہے وے، میرے سونے نبی نے فرمایا میرا دل یہ کردا وے کہ میرے ہر امتی نو ہر غلام نو سورت ملک زبانی یاد ہوئے۔ یہ خواہش میں اپنی نہیں پہ ذکر کردہ، یہ خواہش میں کسی عالم دین کسی مفتی مفکر دی خواہش تواڈے سامنے نہیں پہ رکھدا۔ میرے بھائیو جس نبی دا سی کلمہ پڑھیا ہے نا جی، وہ تاجدار انبیاء اپنے غلامہ دی اگے ایک اپنی خواہش دا اظہار پہ کردے نے کہ میرے غلاموں میرا دل کردا ہے کہ سورت ملک میرے ہر غلام نو زبانی یاد ہوئے، کہ میرا ہر غلام سورت ملک پڑھ کے سمے کرے۔ میرے بھائیو کتنا بختاں والا پھر اس غلام نو میں سلام کیوں نہ کراں جیڑا کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی خواہش پوری کر کے اپنے بستر تے تاں جاندا ہے، عشاء دی نماز پڑھدا ہے تے پھر سورت ملک پڑھدا ہے، اور سورت ملک پڑھن تو بعد پھر اپنے بستر تے آرام دی خاطر جاندا ہے۔ تو میرے بھائیو بستر تے جاندا ہوئے گا یقیناً مدینہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دے محبوب اندے تے نگاہ کرم فرمیندے ہونگے۔ تو میرے بھائیو جنہاں تک یہ نہیں سی پتہ ہوتا نہیں پتہ نا، تو اگر آج پتہ لگ گیا تو آج تو بعد نیت کرو کہ اسی سورت ملک پڑھ کے سونا کرنا ہے۔ کی فائدہ ہوئے گا؟ پہلا فائدہ یہ ہوئے گا کہ اللہ تعالیٰ اس دی تلاوت دے صدقے سن عذاب قبر تو محفوظ فرمائے گا۔ اور دوجا فائدہ کی ہوئے گا؟ ساڑھے نال ساڑھا لجپال نبی راضی ہو جائے گا۔ وہ ساڑھے واسطے نبی دعا کرے دا یا اللہ جتھی اس اپنی اولاد دی خواہش پوری کیتی ہے نا، اپنے بچیاں دی خواہش، یا اللہ اس میں محمد دی خواہش بھی پوری کیتی ہے۔ میرے بھائیو سورت ملک دیا 3 آیتاں نے موبائل میرے ہر نوجوان کو لے، ہر نوجوان کو موبائل ہے، تو جڑے موبائل سن کے گانا یاد بھی کر لیندے نے، موبائل سن کے بڑے بڑے اوکھے لفظ یاد کر لیندے نے۔ تو میرے بھائیو 3 آیتاں نے، اگر بندہ ایک آیت سارا دن سندا رہے تو یقین کرو ان دے ذہن چز بار ہو جائے گی، یاد ہو جائے گی۔ 3 دن محنت کر لوے، روزانہ دی ایک آیت یاد کردا رہے، مہینے بعد سورت ملک زبانی یاد ہو جانی ہے۔ بندہ کوشش کرے تو تاں ہے نا جی۔ اتنے بندہ روے تو کندے اگے روے، اتنے تو ناظرہ کوئی نہیں پڑھدا، ناظرہ اسی نہیں پڑھتے، قرآن تو ویکھ کے نہیں پڑھتے تو یاد کدے کرنا ہے جی۔ ساڈے کول ٹائم ہی نہیں۔ میرا نوجوان اج موبائل ویندا بستر تے سو جاندا ہے اور صبح فجر دی نماز قضا کر کے بستر تو اٹھدا ہے۔ میرے بھائیو اس نوجوان کو کی امید رکھی جا سکتی ہے کہ قرآن دی تلاوت کرے؟ یہ تو وہی تلاوت کرے گا نا جن دے دل وچ ڈر ہوئے گا کہ میں مرنا ہے تے جا کے قبر وچ نبی دے سامنے میں پیش ہونا ہے۔ اور صوفیاء کرام فرماندے نے اگر بندہ سورت ملک چاند چڑھدا ہے نا ابتدا دی اندر، مہینے دی ابتدا دی اندر سورت ملک پڑھدا ہے کوئی بندہ، تو صوفیاء کرام اولیاء کرام فرماندے نے پورا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں حادثے تو محفوظ فرما لے گا۔ حادثہ نہیں ہوئے گا، روڈ حادثہ نہیں ہوئے گا۔ پورا مہینہ اگر مہینے دی ابتدا دے اندر سورت ملک پڑھ لی جاوے۔ اور پھر اولیاء کرام فرماندے نے کہ سورت ملک دی جتھے جتھے آواز جاندی ہے نا بندہ تلاوت کردا ہے، جتھے جتھے آواز جاندی ہے اتھے اتھے چوری نہیں ہوندی، رازنی نہیں ہوندی،
یہ میرے بھائیو قرآن دی فضیلت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مینوں بھی توفیق دے، تھن سارے بھائیاں نوں توفیق سانوں رب دے کہ اسی قرآن دی تلاوت کریے، قرآن پڑھیے اسی، اللہ تعالیٰ سانوں توفیق دے۔ جیڑی آیا کریمہ میں تھوڑے سامنے سورۃ ملک دی پہلی پڑھی ہے نا جی، اے بیٹا چپ ہو کے بیٹھو یار، چپ کرو، توجہ نہ سنیا جے، میں چند منٹ گفتگو کرنی ہے۔ اس آیا کریمہ دے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف بیان فرمایا ہے، اپنا تعارف بیان فرمایا۔ توجہ میرے حال کرے جے میرے بھائیو، اگر کسی اجنبی نوں ملیے اجان جگہ تے جاویے تے اپنا تعارف کرانا پوندا ہے، پھر پتہ کرنا پوندا کہ ان دا باپ کون ہے، اس دی والدہ کون ہے، یہ سارا تعارف کرانا پوندا ہے۔ تے اگر اس پاسے جاواں کہ آل رسول دا تعارف کی ہے تو پھر بڑا وقت لگ جانا ہے۔ اس آیا کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف بیان فرمایا کہ میں کی چیز ہاں، اور الحمدللہ یہ تو ساڈا پکا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم دی اولاد تو، اللہ تعالیٰ بچیاں تو اللہ تعالیٰ پاک ہے، وہ لم یلد ولم یولد دے، اللہ پاک ہے ہر شرک تو، اللہ دا کوئی شریک نہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا تعارف بیان فرمائندا ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، اللہ فرمائندا ہے میں او برکت والی ذات ہاں جس دے قبضہ قدرت سارا ملک ہے۔ یہ سارا ملک ساڈے اگے تو صرف یہ جان ہے نا، نہیں یہ نہیں مراد، عالمی ارواح دا بھی مالک ہے، عالم بطن دا بھی مالک ہے، عالم دنیا دا بھی میرا رب مالک ہے، عالم برزخ دا بھی مالک ہے، عالم معاشر دا بھی مالک ہے، پھر عالم جنت دا بھی۔ علماء فرماندے نے 18,000 عالم نے، تے میرے بھائیو ہر عالم دا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات ہے۔ رب فرمائندا تبارک الذی بیدہ الملک، دنیا والو میرا تعارف کیے، میرا تعارف ہے وے کہ میرے ہاتھ دے اندر دست قدرت دے اندر تمام جہانہ دی بادشاہی ہے۔ میرے بھائیو تیرے میرے قبضہ ہے، اسی مالک ہاں، 1 کلے دے، 2 دے، 5 دے، 5 کلیاں دے مالک، 3 کلیاں دے، 50 دے، ساڑی جال نہیں جلدی جاندی، ازی پھر تکبر نہ ٹرنے کہ میرے 50 کلے، میرے اتنی عرش ہے۔ رب فرمائندا ہے کہ میں سارے جہانہ دا مالک ہاں، رب فرمائندا میں سارے جہانہ دا مالک ہے۔ بندے جڑے تیوں مان کردہ پیا نا، جڑے کلیاں تے مان پہ کرنا ہے، جڑے مال تے دولت تے اولاد تے غرور کرنا ہے اور سینہ چہرہ چہرہ کر کے ٹرنا ہے، اللہ فرمائندا ہے کہ یہ بھی میں تینوں دیتا ہے، یہ بھی میں دیتا ہے، میں سارے جہانہ دا مالک ہاں۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ بعد مالک ہوندے نے نا کہ صرف انہاں دی ملکیت ہوندی ہے، انہاں دا اختیار نہیں چلدا۔ رب فرمائندا ہے میں مالک بھی ہاں سارے جہانہ دا تے میرا اختیار بھی چلدا ہے، میں ہر شے تے قادر بھی ہاں، میں چاہواں نا تے پتھراں دے وچوں حضرت صالح دی اونٹنی پیدا کر سکنا وا۔ اللہ فرمائندا کہ میں چاہواں نا تے آدم علیہ السلام دی کھبی پسلی دے وچوں اما حوا نو پیدا کر سکنا وا۔ اللہ فرمائندا وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، میرے کول قدرت ہے تے میں قادر ہاں، میں چاہواں تے عیسیٰ علیہ السلام نو بغیر باپ تو پیدا کر سکنا وا، میں چاہواں تے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا اشارہ ہوئے تے پتھر کلمہ پڑھن۔ اللہ فرمائندا ہے وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ دنیا والو سن لو، میں مالک بھی ہاں تے میرا اختیار بھی ہے۔ اللہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ دو شانہ رب دیاں تھوڑے دو صفات۔ رب فرمائندا کہ میں سارے جہانہ دا مالک ہاں، سارے جہانہ دا مالک ہاں۔ پھر دوسرا اللہ فرمائندا میرا تعارف ہے بے کہ مالک ہون دے بعد میں سارے جہانہ دا قادر بھی ہاں،
قادر ہوئے کہ جو دل کرے بے نیاز نو سدن جو دل کرے کر لوے. میں قادر بھی ہاں، میں مالک بھی ہاں، میں قادر بھی ہاں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا تیسرا تعارف کی بیان فرمائے اللہ زی رب فرمائندہ میں او ذات ہاں خالق الموتا جس نے موت نو پیدا فرمایا ہے، جس نے موت نو پیدا فرمایا ہے، والحیات اور زندگی نو پیدا فرمایا ہے. اللہ فرمائندہ میں او رب ہاں، میرا تعارف اے وے کہ میں مالک بھی ہاں تے میں قادر بھی ہاں. تے دنیا والوں اگے میرا تعارف کیے میں موت نو بھی پیدا فرمایا تے زندگی نو بھی پیدا فرمایا ہے. باری تعالیٰ موت اور زندگی کس واسطے پیدا فرمائیا؟ اللہ فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا. موت اور زندگی دا سلسلہ اور انہاں پیدا کرن دا میرا مقصد کیے. اللہ اپنا مقصد بیان پہ فرماتا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا. اس واسطے پیدا فرمایا ہے کہ میں ویکھاں بندے نو جلے میں دنیا تے گلاں انہوں طاقت بھی دیواں، ان دے جسم وچ میں قوت بھی رکھاں، ان دے اعضاء بھی صحیح سلامت رکھاں، پھر معاشرے دے اندر انہوں عزت بھی دیواں، مقام بھی دیواں، پھر انہوں اعلیٰ منصب بھی عطا فرماواں، پھر انہوں شانہ بھی عطا فرماواں، لوگ انہوں سلام بھی کرن عہدے بھی عطا کراں، میں مال بھی عطا کراں. ایکم احسن عملا. میں ویکھنا ہے چاہنا وا میریاں ساریاں نعمتاں لین دے باوجود کیڑا خوش نصیب بندہ ہے جیڑا میرے آنکھیں لگ کے زندگی بسر کردا ہے. رب فرمائندا ہے موت اور زندگی دا سلسلہ تاں میں شروع کیتا ہے کہ میں ویکھا کہ کیڑا بندہ ہے جیڑا یہ ساریاں نعمتاں اللہ نے سان نعمت دیتی ہے نا. زندگی اللہ دی نعمت ہے، اللہ سونے تین تے میں عطا فرمائی. میرے بھائیو ویکھنا نعمت ہے، اللہ سان عطا فرمائیے. بولنا نعمت ہے، یقین کرو اللہ تھوان تے میں عطا فرمائیے. اللہ ساڑے پیر صحیح سلامت رکھے، ہاتھ صحیح سلامت رکھیا. اللہ نے سان سوچن دی قوت دیتی. اس معاشرے دے اندر اللہ نے تین اور میں ایک عزت دا مقام عطا فرمایا ہے، ایک شان عطا فرمائیے. لوگ سلام کر دینے. میرے بھائیو جنگت شیر جڑا ہے نا ان دا بھی سر روٹی دی طرف جھکدا ہے. اللہ نے تیرا میرا متھا اور تیرا میرا سر اونچا رکھیا ہے، کسے دے اگے جھکن نہیں دیتا. اللہ نے سانو عزت دیتی ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. اللہ فرمائندا ہے بندے میں تین عزتاں دے تاج پہنائے نے، عزت دیتی ہے. تے میں ویکھنا اے چاہنا اے ساریاں نعمتاں لین تو بعد کیڑا خوش نصیب بندہ ہے جیڑا میرے آنکھیں لگ کے زندگی بسر کردا ہے. میرے بھائیو وہ بندہ لازمی بختہ والا نہیں جیڑا اس ساریاں نعمتاں اللہ دیاں لیاں بھی سو تے پھر رب دی آنکھیں لگ کے اپنی صبح بھی بسر پہ کردا ہے، شام بھی بسر پہ کردا ہے. اپنا جویں مالک نے آکھیا، مالک آکھیا اتنے رک جا، رک گیا ہے. اگر مالک دے گھر چ آواز آئیے نا کہ میرے بندے آ جا میری گھر وچ تے پھر وہ آ گیا ہے. رب آکھیا نا کہ اس وقت تو اٹھنا ہے، نہیں سونا. بندہ آندا جی مالک نہیں سواں گا، اٹھاں گا. رب فرمیندا جیڑا بندہ میرے آنکھیں لگدا رہا نا میں تا اے ویکھنا ہے کہ میریاں نعمتاں کھان تو بعد کیڑا ہے آنکھیں لگدا ہے اور کیڑا بدبخت ہے جڑا اپنی مرضی کردا ہے. میرے بھائیو ہن تسی تے میں اپنے اپنے گریبان نو جھانکنا ہے کہ ساڈا شمار نیک بختاں وچ ہوندا ہے یا بد نصیباں وچ ہوندا ہے. بد بختاں وچ ہوندا ہے کہ مالک دا کھاندے پے ہاں، مالک دا پیندے پے ہاں، مالک دیاں نعمتاں استعمال پہ کرنے ہاں، مرضی اپنی پہ کرنے ہاں. ہاں مرضی اپنی پہ کرنے ہاں. میرے بھائیوں میں مرضی اپنی پہ کرنے، میں بار بار دہرا رہا مرضی اپنی پہ کرنے ہاں. کیونکہ میں نے معاشرے دا نوجوان نظر پہ آندا ہے نا جڑا مالک دا کھاندا ہے، مالک نے نعمتاں دیتیاں نے. رب فرماندا ہے حرام نہ کھا، وہ کہندا کہ میں کھانا ہے. رب کہندا شراب دے نیڑے نہ جا، وہ کہندا میں جانا ہے. رب کہندا زنا نہ کر، وہ کہندا مالک میں اپنی مرضی کرنی ہے. میرے بھائیوں میں ویکھیا نا کہ یہ جو بدبخت ہیں جڑے رب دا کھاندے نے اور رب دی زمین تے چلدے نے کہ اللہ دی عزت دی قسم مرضی اپنی پہ کردے نے. میرے بھائیوں ایسے بد نصیباں تے رب دی بھی لعنت ہے تے رب دے سارے فرشتیاں دی بھی لعنت ہے. کہ تسی کوئی نہیں ویکھے جو جے بندے، اگر نہیں ویکھے تے میرے کو لاویا جے میں بھی کھاواں گا. جیڑے لباتا دا مسلمان دا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بڑا کلمہ، بڑیاں نمازاں، کوئی ایک دے پڑھنی تے لمبے لمبے سجدے کرنے تے پھر مرضی اپنی کرنی.
میرے بھائیو جلے کلمہ پڑھ لیے پھر مرضیاں تو نہیں نہ چل دیاں. اور میں آخری گل کرانگا تو میری یہ تبلیغ والی بات ہونی ہے. تبلیغ کسی نے میں اٹیک نہیں کر رہا. میری نیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں بھی توفیق دے تھن سارے توفیق دے اسی رب دے آکھے لگ کے اپنی زندگی بسر کریے. اسی سارے دعویٰ کرنے ہیں کہ اسی حسینی ہاں. دعویٰ کرنے ہیں نا اسی حسینی ہاں. کرنا چاہیے حسینی بننا چاہیے. یزید دا دنیا دا پڑھلے درجے دا کتا ہے. کتا سدنا بھی کتے دی توہین ہے. پرلے درجے دا ہے. میرے بھائیو وہ ساڈے نالو چنگے توجہ کریا جے وہ ساڈے نال چنگے جڑے آندے نے سی یزید دے گروپ وچ. ہن تسی ذہن چاہے گیا کہ مولوی صاحب یہ کی گل کر دیتی کہ وہ ساڈے نال چنگے. میرے بھائیو اس واسطے میں آکھیا وہ منافق تا نہیں نا. انہاں اپنی گل اندر دی باہر کڈی کہ یزید دے گروپ نال آ. اجی تا منافق ساڈے تو وڈا کیڑا ہوے گا کہ سگو اتا اسی آنے اسی حسینی تے کام سارے یزیدی اسی کریے. اسی آنے اسی حسین دی گروپ وچ حسین دی صف وچ دعویٰ ساڈا یہ میرا تے تھوڑا دعویٰ ہے کہ اسی حسین والے ہاں. میرے بھائیو اس تو وڈی منافقت کیری ہوئے گی دعویٰ کیتا ہے حسین دی ذات دا کہ اسی حسینی ہاں تے صبح تو لگ کے شام تک کام سارے یزید والے کرنے نے. تھوڑا پتہ نہیں علماء دسیا ہوئے گا یا نہیں. یزید شراب پیندا آیا بولو تو صحیح جنہوں شک کے نہ بولے. پیندا آیا شراب ایک دو بندیاں پاک کے باقیاں شک کے پتہ نہیں پیندا آیا کوئی. میں دسنا پیندا آیا شراب پیندا آیا پیندا آیا شراب. یزید نے زنا بھی کردہ سی. زنا بھی یزید زنا بھی شراب بھی پیندا زنا بھی کردہ آیا. یزید نے اللہ تعالیٰ نے جہاں چیزاں قرآن اللہ نے حرام کی نے کہ حرام ہیں. یزید آکھیا ساریاں حلال نے. سود اللہ نے حرام کیتا یزید نے آکھیا حلال ہے. گل سنیا جے یزید شراب بھی پیندا سی زنا بھی کردہ سی. اللہ نے جڑیاں چیزاں حرام کیتیاں یزید آندا ہے حلال جے. پھر اس مسجد نبوی گھوڑے بھی باڑے. پھر اس خانے کعبے دے غلاف نو ساڑیا بھی. مسجد دے وچ گھوڑے باڑے. میرے بھائیو دعویٰ ساڈا بڑا سونا ہے کہ اسی حسینی ہاں. دعویٰ کہ یہ اسی حسینی ہاں یزیدی اسی نہیں. اللہ سانے دعوے دے توفیق دے وے اسی ثابت قدم رویے. تیرا میرا دعویٰ ہے کہ اسی حسینی ہاں یزیدی نہیں. یزید بے نمازی آیا ساڈے چ نماز نظر کو نہیں آتی. یزید شرابی آیا ساڈے وچ شراب عام ہے. میرے پنڈ وچ عام شراب ہے. ہاں میرے پنڈ وچ عام شراب ہے. یزیدی شرابی آیا اور یزیدی زانی آیا. میرے پنڈ وچ زنا بھی عام ہو چکیا ہے. میرے بھائیو یزیدی سود نو حلال سمجھدا سی. اکثر زمیندار ہر زمیندار کو اللہ ماشاءاللہ بینک تو بچیا ہوئے سود دا کام بھی پہ کردا ہے. میرے بھائیو کیڑا منہ لے کے حسین دی بارگاہ چک ہو گئی کہ اسی حسینی ہاں. کیڑا منہ لے کے آکھو منافقت نہیں کر رہے تھے اور کی کر رہے ہیں. اسی رب اور رب دے رسول اور اللہ دی عزت دی قسم مسجد بہ کے رب دے دین نو ایک کھدو بنایا ہے کہ میں فٹ بال نہیں ہوندا ادو کوئی ٹھڈا ماردا. رب دے دین نو انج جیڑا ہوندا ہے اپنی مرضی کردا ہے. جی میرے بھائیو رب دی دین وچ نہ میری مرضی چلنی ہے نہ تیری مرضی چلنی ہے. رب دا دین ہے قرآن ہے. جڑا بے نمازی ہو یزیدی ہے. جڑا شرابی ہے اللہ دی قسم یزیدی ہے. اور میں دعوے نال کرنا میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا کلمہ تے ایسی محبت پسند نہیں جس محبت اور دعوے دے اندر نماز نہ ہوئی. جس محبت اور دعوے دے اندر اللہ دی حرام کردہ چیزاں حرام نہ ہوئیاں. میرے حسین نو ایسی عقیدت پسند نہیں. کام سارے یزید والے تے اسی حسین راضی کرن ٹرے ہاں کہ اسی دیگ چاولاں دی پکا کے امام حسین نو راضی کر لینا ہے. دو اتھرو پکا کے امام حسین نو راضی کر لینا ہے. جٹ حسین حسین کر کے حسین نو راضی کر لینا ہے.
میرے بھائیو نا، میرے امام علی مقام نو تیرے میرے آنسوں دی کوئی نہیں ضرورت. یقین کرو میرے امام علی مقام نو ساڈے لنگر دی کوئی ضرورت نہیں. امام علی مقام نو فیض انہوں ہی دین گے جڑے 5 وقتہ اللہ دی حضور پریشانی جھکان گے. میرے بھائیو کس طرف اسی جا رہے ہیں؟ یہ جوانی جن دے تے آج 3 مہمان ہے اور گلی دے سینہ تان کے چلنے ہاں، سینہ تان کے چلنے ہاں کہ اسی جوان ہاں، ساڈے جنہ ٹیل ہے کسی کول کوئی نہیں. اور میرے کول زمین بھی ہے، ٹیل بھی آ گیا ہے، میں جوان ہو گیا ہاں، میں کی سمجھنا ہاں. آؤ امام الانبیاء دا کلمہ پڑھن والے اللہ فرمائندا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. اللہ فرمائندا ہے میرے بندیاں دی نشانی یہ وے جلے زمین تے چلدے نے سر جھکا کے چلدے نے. اللہ فرمائندا میرے بندے ویکھنا جی، میرے بندے. اللہ فرمائندا جلے میرے بندے گلیاں چ نظر آؤ گے نا سر نیواں کر کے انج ویکھن گے نہیں کسی دی بہن والو، انج نہیں ویکھن گے، سر جھکا کے چلن گے. رب فرمائندا وہ میرے بندے نے جن دے تے مان ہے نا سن جوانی تو ساریاں تو. تے میاں محمد بخش دی زبان وچ میں دسنا قرآن تاندا نا جوانی ہمیشہ نہیں رانی. آؤ کھڑی دے تاجدار میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرمائندے نے صدا نہ باغی بل بل بولے تے صدا نہ باغ بہاراں صدا نہ ماپے حسن جوانی تے صدا نہ صحبت یاراں کسے نال وفا نہ کیتی اس دنیا بے اعتباری ایتھے کسے دے پیر نہ لگے سب ٹر گئے وارو واری. نہ ساڈا پیو ہمیشہ رہا نہ ساڈا دادا ہمیشہ رہا میرے بھائیو، نہ ساڈا پردادا ہمیشہ رہا. جویں او ٹر گئے نے تو تے میں بھی جانا ہے. تے قبر اچ نہ بوئیں کچھنی ہوئے نا بوئیں دا حساب تے انہوں پمیش کیتی جاندی ہے، انہوں ناپیا جاندہ ہے، ناپیا جاندہ ہے نا کہ اتنے فٹ ہو گئے اتنے فٹ. ریڑی تو فروٹ لینا ہوئے انہوں تولیا جاندہ ہے، انہوں تولیا جاندہ ہے کیلواں ٹنہ دے حساب نال. سونار کول چلے جائیے اندے کول سونا خریدنا ہوئے نا وہ مرکات نال تولیا جاندہ ہے گرام دے حساب نال. میرے بھائیو ساڑھے دنیا دے پیمانے نے یا ناپیا جاندہ ہے یا تولیا جاندہ ہے یا کچھیا جاندہ ہے یا وزن کیتا جاندہ ہے. اللہ فرمائندہ جڑا میں ترازو لانا ہے نا جی اتھے ایک ایک ذرہ تلی نہیں، ایک ایک ذرہ، ایک ایک چیز جیڑی تو نیکی ایک ذرے دے برابر کرنی ہے رب فرمائندہ ہے او بھی تولاں گا. ایک ذرے دے برابر گناہ کرنا ہے رب فرمائندہ ہے میں او بھی تولاں گا. یہ تیرا میرا ترازو ہے نا جی جڑا کیلو تلائیے تے وچوں 3 پا نکلے. میرے بھائیو تا تیرا میرا ترازو ہے. رب فرمائندہ میرے ترازو ہے چیر پھیر کوئی نہیں ہونی جیڑی مدانی معاشر مدانی عمل دا ترازو میں لگانا نا. آہاں قرآن دا میں خلاصہ بیان پہ کرنا. اللہ سورۃ زلزال فرمائندہ جیڑا میں ترازو لگانا نا وہ ایک ایک ذرہ تو لے گا تیرا، ایک ایک ذرہ. جیڑا تو ذرہ نیکی کیتی ہوئے گی وہ بھی آ جائے گی سامنے، ایک ذرہ گناہ کیتا ہوئے گا وہ بھی. میرے بھائیو اس مالک دی پکڑ کو ڈریا کرو، ان دی پکڑ بڑی سخت جے. اِنَّا بَطْشَ رَبِّی لَشَدِید. اللہ فرمائندہ ہے بندے میں تینوں ڈھیل دیتی ہے جلے میں پکڑنا تے پھر میری پکڑیا کوئی نہیں چھڑا سکتا. آج جڑا شعر پڑھ دیو نا رب دے پکڑے چھڑائے محمد، توجہ کریا جے رب دے پکڑے چھڑائے
محمد تے محمد دے پکڑے چھڑا کو نہیں سکدا. نا اللہ فرمائندا اِنَّ بطشَ ربی لا شدید، میں جلے پکڑنا نا پھر کوئی نہیں چھڑا سکدا. میرا نبی شان والا ضرور ہے لیکن میرے نبی اللہ دے بندے نے، خاص بندے نے. رب دا پکڑیا ہے کوئی نہیں چھڑا سکدا. یہ شعر بالکل غلط ہے سراسر کہ پکڑے رب دے پکڑے چھڑائے محمد تے محمد دے پکڑے چھڑا کو نہیں سکدا. میرے بھائیو رب فرمائندا جلے میں بندے نو پکڑنا ہے نا، پکڑ کرنی ہے تو پھر کوئی تین چھڑا نہیں سکے گا. میرے بھائیو اس تو پہلے کہ وہ پکڑ چاہ جاویے اسی آ جاویے پکڑ چ. خدا را میں ہاتھ تھوڑے سامنے پہ بننا، مسجد وچ بہ کے ممبر تے بہ کے میں ہاتھ پہ بننا کہ اپنے آپ دے اعمال درست کر لو. میرے نوجوان اپنی محبوب دی سیرت دے مطابق نوجوانیاں گزارو. سدا تیری جوانی نہیں رانی، سدا تیرا شراب دا نشہ نہیں رانا، یہ چند منٹ دی لذت سدا زنا دی نہیں رانی. میرے ہاتھ بننے ویک اپنے آپ تے کچھ رحم کر. ہو سکتا ہے موت آ جاوے، قریب ہے تیری میری موت. اس تو پہلے کہ مصطفیٰ فرما دین کہ میں تو تینوں ساری امتاں نالوں چنگا بنایا سی، میں تو تیرے واسطے رو رو کے دعاواں کیتیاں، میں تو تیرے واسطے غاراں میں جا کے دعاواں کیتیاں، میں تو لا مکانہ تے جا کے عرشاں تے اللہ دے سامنے دعاواں کیتا یا اللہ میری امتیاں نو بخش دے. کہ تو کی کردہ رہا ہے کہ میرے بھائی اس تو پہلے تیرے میرے تے موت آ جاوے اپنے اعمال نو درست کر لئیے. اللہ تعالیٰ میں بھی توفیق دے وے، اللہ سونا تھن ساریاں نو توفیق دے وے کہ اسی مصطفیٰ دی سیرت دے مطابق زندگی بسر کرے. وما علینا الا البلاغ المبین.